الحمد لله رب العالمين۔ فیصل آباد سے بہت ہی وہ اچھے انسان ہیں اور بڑی علماء کی خدمت بھی، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وادخلها فی الفردوس الاعلی، اور اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی میں ریاض میں رہتی ہوں، میرے شوہر کو کمپنی سے چھٹی نہیں ملتی، تو کیا ہم 3 یا 4 عورتیں مل میں ریاض سے عمرے کے لیے آ سکتے ہیں؟ بغیر محرم کے نہیں آ سکتی۔ احرام کی حالت میں بال کاٹنے سے پہلے اگر کوئی عورت غلطی سے صابن سے ہاتھ دھو لے یا خوشبو لگا لے تو اس کے لیے دم تو نہیں ہے، لیکن 10-15 ریال 20 ریال خیرات کرے۔ کہتے ہیں جی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، اندھیرے کر دیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بیوی نہ ملیں، پہلے اندھیرے کا انتظام کریں۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں۔ بلا تصدیق کسی کو کافر کہنا، اگر کہے اور وہ نہ ہو اسی کہنے والے پر لوٹے گا۔ کہتا ہے کہ کوئی لوگ آتے ہیں، کوئی چیز گھر میں آ کے دے جاتے ہیں، میں مانگتا بالکل نہیں ہوں، پھر ٹھیک ہے لے لیا تو۔ داڑھی کی شرعی مقدار جو ہے وہ 1 مشت کے برابر ہے، اور کلر کالا نہ کرے، باقی جو مرضی آئی کرے۔ کہتے جی کہ آپ کس بزرگ سے بیعت ہیں؟ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، میں تو خیر بیعت کرتا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کی میں بیعت تھا وہ بھی فوت ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ کسی غیر محرم لڑکی کی دی ہوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ اسے کیوں دیا آپ کو؟ آخر ایک غیر لڑکی، غیر محرم لڑکی وہ ہدیہ دے، اس کا معنی ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی فتنہ تو ہے نا۔ احتیاط کریں۔ میں نے طواف کیا، سعی کی، واش روم سے شیمپو سے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد حل کروایا، 5-10 ریال خیرات کر دو، کیونکہ شیمپو میں بھی تو خوشبو ہوتی ہے نا۔ روضہ رسول پر جو سماعت کے قائل ہیں، بہرحال ان کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، جو قائل نہیں ہیں ان کے پیچھے بھی جائز ہے کہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ لوگوں پر۔ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ایک مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا۔ کتنے مسائل ہیں جن میں بی بی عائشہ سب سے اختلاف کرتی ہے، اس کے تفردات ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔